صلوات پڑھے محمد والے. اہل بیت کے گھر کی زبان قرآن ہے. اہل بیت علیہ السلام کے گھر کی زبان قرآن ہے اور ان کا عمل اسلام ہے. ان کا عمل اسلام ہے. یعنی قرآن جب عمل کی شکل میں ڈھلتا ہے تو اسلام بنتا ہے اور عمل کرنے والے اہل بیت ہیں. دلیل دیتا چلو. دیکھیے آپ کے گھر پہ بھی سائل آتا ہوگا. سائل عام طور پہ آیا کرتے ہیں. آپ کے گھر پہ بھی سائل آتا ہے, آ کے چلا گیا, جو دینا تھا آپ نے دے دیا, کبھی نہیں بھی دیا. مگر آپ میں اور فاطمہ کے گھر میں بڑا فرق ہے. جب آپ دیتے ہیں تو محلے والے تعریف نہیں کرتے, مگر جب اہل بیت دے دیتے ہیں تو اللہ سورہ. میں کیا کہہ رہا ہوں, ارے توجہ فرمائیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جب آپ دیتے ہیں تو محلے والے تعریف نہیں کرتے, مگر جب اہل بیت دیتے ہیں, فاطمہ کے گھر سے روٹیاں جاتی ہیں, تو اللہ جو کسی کی تعریف آسانی سے نہیں کرتا, وہ ان کی تعریف کرتا ہے. وہ خدا کہتا ہے کہ تم نے روٹیاں دی. کس لہجے میں؟ یطعمون الطعام. وہ یطعمون الطعام, وہ کھانا کھلاتے ہیں علی حبہ, اس کی محبت میں. کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں. مسکین کو, یتیم کو, اسیر کو پیسی علی حبہ نے طے کیا. میں کہا بھیا, اسی علی حبہ نے طے کیا ہے کہ لوگوں کے بہت پیسے دینے کے بعد بھی پڑوسی تعریف کیوں نہیں کرتے. اس لیے کہ آل محمد اپنے لیے کوئی کام کرتے ہی نہیں ہے, جب بھی کرتے ہیں خدا کی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جو ہے بھائی دیکھیں پیچھے تک کے ذرا مل کے صلوات پڑھ کے دیکھیں. علی حبہ. چنانچہ ایک بڑا مفسر ہے تاریخ کا, یا تفسیر کی دنیا میں بڑا نام ہے, قداور شخصیت ہے. کون؟ امام فخر الدین رازی. امام فخر الدین رازی وہ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ علی حبہ میں جو ہے اس کا مرجع کون ہے. ارے غور نہیں کیا آپ نے, یہ کس طرح پلٹ رہی ہے. علی حبہ کے دو معنی ہوں گے کہ انہیں خود کھانے کی بہت ضرورت ہے, کھانے کی انہیں محبت ہے, اس سے کہ اب تو چاہت ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے پہلے دن نہ ہو, دوسرے دن ہونا چاہیے, ہو سکتا ہے دوسرے دن نہ ہو, مگر تیسرے دن تو چاہت ہونا چاہیے. وہ لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے حبہ کی ضمیر کا مرجع جو ہے وہ طعام ہو, کہ اس کھانے کی انہیں خود بہت ضرورت تھی. اس ضرورت کے باوجود انہوں نے یتیم اور مسکین اسیر کو کھلا دیا. یعنی انہیں بہت ضرورت تھی, اپنی ضرورت کو پسے پش ڈالا, یتیم اور مسکین اور اسیر کو کھلا دیا. یتیم اور مسکین کو کھلا دیا, یہ جملہ بول رہا ہوں, یتیم اور مسکین کو کھلا دیا. یہی فرق ہے امت میں اور اہل بیت میں, کہ اہل بیت اپنی ضرورت کو پسے پش ڈال کے سائل کی ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں. یتیم اور مسکین کا کھانا اور بات ہے, انہیں کھلانا. میں کیا کہہ رہا ہوں بابا. صلوات پڑھے محمد والے. صلوات پڑھے محمد والے.
یطعمون الطعام، وہ اطعام کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں. طعام کی لفظ ہے، گنجائش انکار کی اور فرار کی ہے ہی نہیں. وہ یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں. کس کو؟ یتیم، مسکین اور اسیر. یتیم کو کھانا کھلایا، مسکین کو کھانا کھلایا اور اسیر کو کھانا کھلایا. اور یہ کھانے کے بعد بیچارے جب شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو قرآن نے ان کا شکریہ تو اور ان کی لفظوں تو نقل نہیں کی ہے، مگر آل محمد کی لفظوں کو نقل کیا. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، تم سے کسی شکریہ کے طلبگار نہیں ہیں. جو مدرسے میں 1000 روپے دے کے پرنسپل سے شکریہ کا طلبگار ہو وہ دولت مند ہے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بچوں دیکھیے یہ لفظ ہم اس لیے بول رہے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے، ہم بھی طالب علم ہیں اور مدرسہ چلتے ہی کمک پہ ہے. کوئی آسمان سے تھوڑی آئے گا من و سلوہ. مومنین دیتے ہیں اور مدرسے چلتے ہیں. خدا ان مومنین کو سلامت رکھے کہ جو مدرسوں کا خیال رکھتے ہیں اور کبھی 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 شکریہ کے طلبگار نہیں ہوتے. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہم کمرہ بنا دیں گے، پتھر لگا دینا. غور نہیں کیا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہمارے نام کا پتھر لگا دینا. ارے یہاں پتھر لگوا رہے ہو، جنت میں گھر جو بنا لو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اچھا بعض لوگ اس سے بھی اعلیٰ ہوتے ہیں، بعض لوگ اس سے بھی اعلیٰ ہوتے ہیں. پیسہ جمع کیا تھا نہ جانے کیسے کیسے. دیکھیے جملہ بولنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے. سمجھانا میری ذمہ داری نہیں ہے. کیسے کیسے پیسہ جمع کیا. مدرسے سے کوئی سفیر پہنچ گیا کہ صاحب 500 روپے دے دیجئے، 1000 روپے دے دیجئے. تو انہوں نے کہا تمہارے لیے کمایا تھا کیا؟ ارے ہم نے محنت کی اپنے بچوں کے لیے. نہیں ہم نہیں دیں گے. دھتکار دیا. بیچارہ سفیر چلا آیا، مر گئے مرحوم. اور مر جانے کے بعد جتنا پیسہ تھا بھائی ہماری طرف متوجہ رہے. ایک صلوات پڑھے محمد والا. ہاں اب حالات نے مار دیا. تو اب جو مارا گیا تو برا مارا گیا. اس کے مرنے کے بعد پیسے چھوڑے تھے بہت سارے، بینک بیلنس ٹو مچ، اکاؤنٹنگ میں بھی نہیں آ رہا تھا، آؤٹ آف اکاؤنٹ سب بہت زیادہ پیسہ ہے. ارے کوئی بچہ پہنچا، میری سروت صاحب پہنچ گیا، یہ ہمارے بھائی ہیں، دیکھیے ہمارے ساتھیوں میں ہے یہ پہنچے اور انہوں نے کہا ارے بھیا ایسا کرو تمہارے ابا مر گئے ہیں، کچھ تم ناصریہ میں پیسہ دے دو. اگر چونکہ نیا نیا پیسہ ملا تھا. بھائی ہمیں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، کیا کہہ رہا ہوں. دو آدمی بہت پریشان کرتے ہیں، نیا مالدار اور نیا نمازی. صلوات پڑھے محمد. کس وقت بیٹھے تھے ہم؟ صلوات پڑھے محمد والے. بھیا ذرا پیچھے والے بھی مل جل کے صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. تو صاحب یہ نیا نمازی بڑا پریشان کن ہوتا ہے، چاہتا ہے کہ مسجد کے فرش کو سجدوں سے توڑ دے. وہ تو بس نہیں چلتا ہے.
اور ہر ایک کو گواہ بنائے کہ میاں تم نماز میں نہیں آئے، ہم زور میں تھے تم نہیں تھے. یہ کسی کو احساس یہ دلانا ہے کہ تم نہیں پڑھتے ہم پڑھتے ہیں. ارے صلوات تو پڑھے محمد والے. چلیے صاحب، جنہوں نے پیسے جمع کیے تھے انہوں نے زندگی گزاری بالکل موٹا جھوٹا پہنتے تھے، کوئی خاص پہناوا اور لباس بھی نہیں تھا، جوتوں کی جگہ چپل، اور وہ بھی عہد قدیم کی یادگار. پاجامہ ایک پھٹا ہوا ہے، مہری پھٹی ہوئی ہے، کوئی بات نہیں چلے گا. اسے کس نے دیکھا ہے؟ عزت پیسے سے ہوتی ہے. تو انہوں نے زندگی کیسی گزاری؟ بالکل نچلی سطح کی زندگی. بس مولا کا جملہ سن لو، خدا کی قسم یاد رکھنا زندگی بھر، کہ فقیر آیا تھا سنا کے چلا گیا تھا جو نام کا رئیس تھا. کہ قیامت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ جو زندگی گزاریں گے فقیروں جیسی، حساب دیں گے امیروں جیسا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یا علی یا علی یا علی یا صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد. قیامت میں میدان محشر میں ہاں لوگ آئیں گے ایسے بھی کہ جنہوں نے زندگی گزاری ہوگی فقیروں جیسی، حساب دیں گے امیروں جیسا. اس لیے کہ حساب پہننے کا نہیں ہے. بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، کمانے کا ہے. دوسری چیز، مولوی سرور صاحب پہنچے اور انہوں نے کہا کہ ذرا 10,000 روپے دو، ایک کمرہ بن رہا پلاسٹر ہو جائے گا اس میں. چلو ٹھیک ہے یہ لو 10,000 روپے. تو چونکہ ابا مر گئے ہیں اور یہ وارث بن گئے ہیں، وارث بنتا ہی جب ہے جب باپ مر جائے، جس کا مال ہے وہی مر جائے تبھی بنتا ہے نا وارث. وارث اور ہے مالک اور ہے. نہیں میں کہاں لے جا رہا ہوں بھیا؟ مالک اور ہے اور وارث. قرآن میں مسلمانوں کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے اور وہ بھی متقین کے لیے، تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہی وہی جنت ہے کہ جس کا وارث ہم نے متقین کو بنایا ہے. وارث متقین کو بنایا ہے، یعنی متقین کو جنت وراثت میں ملے گی، ملکیت کسی اور کی ہے. نہیں غور نہیں کیا آپ نے، غور نہیں کیا میں کیا کہہ رہا ہوں. متقین کی جنت وراثت میں ہے. یہ وارث بنیں گے تو مالک کون ہے؟ کہ متقی وارث بنے گا، امام المتقین مالک جنت ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ذرا سا تم کچھ پیسے ویسے دو. انہوں نے کہا دے دیتے ہیں. 10,000 روپے دیے کہ کمرے کا پلاسٹر ہونا ہے. کہ ٹھیک ہے ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مصحف یہ لیجئے پیسے. بولی سرور صاحب قبلہ پیسے لے کے چلے آئے، پلاسٹر کرا دیا. فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، فیصلہ کر کے بتائیں ثواب کسے ملے گا؟ غور نہیں کیا بھیا؟ ایسے بات نہیں بنتی. مجلس کو مجلس کی طرح سنو. بتاؤ ثواب کسے ملے گا؟ جواب ہونا چاہیے کہ ثواب اسے ملے گا جس نے دیا ہے. یعنی بیٹے کو ثواب ملے گا. ارے مال تو اس کا ہے باپ کا. یعنی کمال یہ ہے کہ حساب قیامت میں یہ دے گا ثواب. ارے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ دے گا ثواب، اسے ملے گا. چلیے بات کہاں سے آگے بڑھی تھی؟ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. وہ علی حبہ. پھر آگے چل کے امام رازی تحریر فرماتے ہیں کہ اس کی ضمیر کا ایک مرجع تو یہ ہے کہ خود انہیں کھانے کی بہت چاہت تھی اور بڑی
ضرورت تھی، مگر انہوں نے اپنی ضرورت کو پس پشت ڈال کے یتیم اور مسکین اور اسیر کو کھانا کھلا دیا۔ پھر لکھتے ہیں کہ نہیں، اس ضمیر کا مرجع اللہ کی ذات ہے کہ اللہ کی محبت میں کھلایا، اللہ کی محبت میں کھلایا، اور یہی صحیح بھی ہے، اس لیے کہ آگے آیت وضاحت کرتی ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، تم سے کسی شکریہ کے طلبگار نہیں ہے، تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہتے۔ جب اللہ نے یہ دیکھا کہ یہ ان کا شکریہ نہیں لے رہے ہیں، جنہیں کھلایا ہے ان کا شکریہ نہیں لے رہے ہیں، تو اللہ نے کہا وما تشاؤون، میں لفظ کو وہی پہنچاؤں تاکہ بات میری واضح ہو جائے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا، ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلاتے ہیں اور تم سے کسی شکریہ کے طلبگار نہیں ہے۔ جب اللہ نے دیکھا کہ یہ انسانوں سے شکریہ نہیں لے رہے ہیں تو اللہ نے بڑے ہی اطمینان سے کہا کانا سعیکم مشکورا، تمہاری کوشش قابل شکریہ ہے، تم ان سے شکریہ نہ لو، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہی فرق ہے اہل بیت میں اور امت میں، امت ہر نعمت پر خدا کا شکریہ کرتی ہے اور آل محمد کا شکریہ خدا ادا کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اچھا، اب یہاں تک بات آ گئی، جو میں نے بات کہی تھی اس کو پائے ثبوت تک پہنچاتا کہ یہ سورہ جب نازل ہوا کہ جب انہوں نے کھانا کھلا دیا یتیم کو، مسکین کو، اسیر کو، ٹھیک ہے، کھانا کھلا دیا انہی نے یتیم، مسکین اور اسیر کو، اللہ کی محبت میں کھانا کھلا دیا اور اللہ نے سورہ بھیج دیا۔ مسلم عقیدہ یہ ہے کہ قرآن لوح محفوظ میں پہلے سے محفوظ تھا۔ غور نہیں کیا آپ نے؟ قرآن پہلے سے لوح محفوظ میں محفوظ تھا، جیسے جیسے ضرورت ہوتی رہی خدا قلب مصطفیٰ پہ اتارتا رہا۔ قرآن پہلے سے محفوظ تھا، قرآن جو ہے وہ پہلے سے محفوظ تھا۔ تو اب ذرا طے کر کے بتاؤ کہ اہل بیت نے روٹیاں دی ہیں اب، اور مسلم عقیدہ یہ ہے کہ قرآن پہلے سے محفوظ تھا، تو اس کے معنی ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کو نازل ہونے کے بعد جانا۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ اور آل محمد کو نزول قرآن سے پہلے قرآن معلوم تھا۔ دو باتیں ہیں کہ یا تو اہل بیت کا عمل مطابق قرآن ہوتا ہے یا قرآن مطابق عمل اہل بیت ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کسی شکریہ کے طلبگار نہیں ہے، ہم تمہیں اللہ کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، اور جب اللہ کے لیے کھانا کھلاتے ہیں تو تم سے کوئی شکریہ نہیں مانگیں گے، فیصلہ کر کے بتائیں، فیصلہ کر کے بتائیں کہ جن لوگوں نے یتیم، مسکین اور اسیر کو کھانا کھلایا ہے اللہ کی محبت میں، اللہ انہیں ہدایت کے لیے نہ بھیجے گا تو پھر کس لیے بھیجے گا؟ اللہ۔ اچھا، اب روٹیاں اترنا اور روٹیاں کھلانا کوئی مذاق بات تو ہے نہیں۔ روزہ رکھا ہے، پہلے دن روزہ، دوسرے دن، تیسرے دن۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ عورتوں کے لیے، ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ اہل بیت کا عمل اسلام ہوتا ہے۔ اب مسئلہ بہت بڑا یہ ہے کہ جب روٹیاں سامنے رکھی ہوئی ہیں، امیر المومنین کے سامنے روٹی رکھی ہے، جناب زہرا کے سامنے روٹی ہے، حسنین علیہ السلام کے سامنے روٹی ہے، فضہ کے سامنے روٹی ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو ہیڈ آف دا فیملی ہو
وہ سب کی روٹیاں اٹھا کے فقیر کو دے دے. انہیں یہ چاہیے تھا کہ نہیں؟ مگر تاریخ اور تفسیر کہتی ہے کہ ہر ایک نے اپنی روٹی اٹھا کے دی. اپنی روٹی اٹھا کے دی. یہ اپنی روٹی کیوں اٹھا کے دے رہے ہیں؟ کہ اس کی ضرورت ہے. دیکھیں ایک مثال ہے. اور خیرات کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے، مگر کیسے خیرات کریں؟ ہمارے پاس کوئی رکھ گیا تھا پیسہ امانت کے طور پر، ایک صاحب آ گئے، ہم نے اٹھا کے دے دیا. جب وہ آئے تو انہوں نے کہا حضور یہ تو امانت تھی، آپ نے کیسے دے دیا؟ ارے بھیا نیک کام میں دیا، اسے بہت پریشان تھا، پریشانی میں دے دیا اس کو، آ جائے گا انشاءاللہ. تو اس نے کہا انشاءاللہ آج مجھے ضرورت ہے، مجھے تو آج چاہیے. ارے انشاءاللہ آ جائے گا، تم پریشان نہ ہو. تو آپ بتائیں انہیں خرچ کرنے کا حق تھا؟ نہیں تھا. اچھا گھر میں بیوی ہے، مہینے پہ آپ تنخواہ لے کے آئے، لا کے بیگم کے ہاتھ میں دے دیے، اور بیگم 15 دن گزرے، 20 دن گزرے، اتنے میں شوہر نامدار کا بھتیجا آ گیا. انہوں نے کہا چچی ایسا ہے 5000 روپے ہم کو دے دو، ہم 5 دن میں واپس دے دیں گے. تب انہوں نے اٹھا کے دے دیے. اور اب جو مہینہ تمام ہو، اور انہوں نے 5 دن میں واپس نہیں کیے. مہینہ جیسے ہی تمام ہونے لگا تو چونکہ 5000 نکلے تھے، لہذا احساس ہو گیا کہ 5000 کہاں ہیں، 5000 کہاں چلے گئے. اور شوہر سے کہا پیسے لاؤ، کہاں سے لائے؟ ہم نے مہینے بھر کا خرچ دے دیا تھا. اس نے کہا تمہارا بھتیجا آیا تھا، میں نے بھتیجے کو دے دیے، وہ پریشان تھا، اور میں نے کوئی اپنے بھائی کو تھوڑی دے دیے. ہائے ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں. ارے آپ کے بھتیجے کو دیے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، تمہیں دینا نہیں چاہیے تھے. خیرات کا حق کسی دوسرے کے حق سے نہیں ہے. میں نے غور نہیں کیا. اپنے حق سے خیرات کا حق ہے. علی سب کی روٹیاں دے سکتے تھے، مگر سب نے دے کے بتایا. یہ آل محمد کا کردار ہے کہ خیرات کرتے تو ہیں مگر اپنے حق سے کرتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد کا. اپنے حق سے خیرات کرتے ہیں، دوسرے کے حق سے کبھی خیرات نہیں کرتے. یہ ہے آل محمد، یہ ہدایت کے امین بن کے آئے ہیں. اور یہاں پر ایک مفسر ہے، سنی مفسر، اس نے لکھا کہ آل محمد کے دروازے پر جو سورہ دہر کے مانگنے والے ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے. سنی مفسر کا حوالہ میں نے خود دیا ایک جگہ پر. کوئی اور نہیں ہے، وہ اللہ کے یہاں سے آئے ہوئے فرشتے تھے. وہ اللہ کے آئے ہوئے، اللہ کے یہاں سے آئے فرشتے تھے. اے پروردگار تو نے اپنے فرشتوں کو کیوں بھیجا؟ وہ تو جس عبادت کے لیے ہے وہی عبادت کرے تو اچھا ہے. کیا نہیں، آل محمد سے مانگنا بھی عبادت. جملہ سنے، آل محمد سے مانگنا عبادت. پروردگار فرشتوں کو بھیجا کہ ضرورت ہے. میں آج فرشتوں کو بھیج رہا ہوں تاکہ کل کی ملائیت کے ظاہر پہ ضرب کاری لگ جائے. بہت اچھا ہے. کہ آل محمد سے مانگنا بدعت نہیں ہے. کیا بات ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، صلوات پڑھے محمد والے. آل محمد کے دروازے سے مانگنا بدعت نہیں ہے. یہ تو وہ ہے جو فرشتوں کو بھی دیتے ہیں، انسانوں کو بھی دیتے ہیں. اور جو اہل بیت سے مانگتا ہے وہ کسی اور سے مانگنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا. آئیے ایک شعر پڑھتا ہوں، مجھے یاد آ گیا ابھی پڑھتے پڑھتے. سنی شاعر عرفان صدیقی، خدا کرے کہ یہ دونوں مصرے پہنچ جائیں. عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ ہاں اہل زر کے پاس خزانے تو ہیں بہت. دوسرا مصرع سن لیں. ہاں اہل زر کے پاس خزانے تو ہیں بہت، مولا کا یہ فقیر ضرورت کہاں سے لائے.
مولا کا یہ فقیر ضرورت کہاں سے لائے؟ ہم اہل دولت سے نہیں مانگتے، اہل بیت کے وسیلے سے مانگ لیتے ہیں۔ خدا آل محمد کے دروازے سے اتنا دیتا ہے کہ کسی دولت مند سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ صلوات پڑھے محمد اسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں نے عرض کیا کہ ہدایت کے لیے کون ہو سکتا ہے؟ انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں مرد عورت سے پیدا کیا، ہم نے پیدا کیا، تم خود وجود میں نہیں آئے ہو، ہم نے پیدا کیا ہے۔ اور ہم، یہ پورا فلسفہ ایجاد ہوا تھا، ڈارون کی پوری تھیوری تھی کہ انسان خود بخود وجود میں آ گیا ہے، کیا خود وجود میں نہیں آیا بلکہ ہم نے پیدا کیا ہے۔ اگر سسٹم اور نظام کا نتیجہ ہوتا، جو بات کہہ رہا ہوں خدا کرے کہ پہنچ جائے، اگر انسان کی پیدائش سسٹم اور نظام کا نتیجہ ہوتا تو ہر شادی کے نتیجے میں بچے ہوتے۔ اور نہیں کیا ہر شادی کے نتیجے میں بچے ہوتے، ہر شادی کے نتیجے میں بچے نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ سسٹم سے شادی تو ہو سکتی ہے، اولاد کا دینا عطا پروردگار ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ عطا پروردگار ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اور اگر سسٹم تھا تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر پہلا لڑکا ہے تو سب کے یہاں پہلے لڑکے ہوتے، پہلی لڑکی ہے تو سب کے یہاں لڑکی ہوتی، مگر اللہ نے یہ اپنے کنٹرول میں رکھا ہے، اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اور اب تصور کیجئے کہ لڑکی کو پہلے عہد میں بھی کمزور اور ذلیل سمجھا تھا اور اس عہد میں بھی کمزور اور ذلیل سمجھا، مگر سلام محمد مصطفیٰ کو کہ انہوں نے ایک بیٹی کو اپنی گود میں پالا، خدا نے اسی کو خاتون جنت بنا دیا، خدا نے اسی کو خاتون جنت بنا دیا۔ دیکھیں لڑکے کا وجود نعمت ہے، لڑکے کا وجود اور لڑکی کا وجود، لڑکی رحمت ہے اور لڑکا نعمت میں حساب ہوگا۔ نعمت میں تم سے حساب لیا جائے گا، مگر رحمت میں کوئی حساب نہیں۔ اب آیت پڑھ رہا ہوں، لڑکی رحمت ہے، بلا شبہ تمام مسلمان تسلیم کرتے ہیں، لڑکی جو ہے وہ رحمت ہے۔ خود محمد مصطفیٰ کیا ہے؟ خود محمد مصطفیٰ کیا ہے؟ عالمین کے لیے رحمت ہے۔ کمال ہے، جو عالمین کے لیے رحمت ہے فاطمہ اس کے لیے رحمت ہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو عالمین کے لیے رحمت ہے فاطمہ اس کے لیے بھی رحمت ہے۔ فاطمہ کو جملہ سنیں اور یاد رکھیں، فاطمہ کی نسبت جب محمد کی طرف ہو تو رحمت، جب اللہ کی طرف ہو تو کوثر۔ اللہ نے کوثر بنا کے فاطمہ کو نازل کیا ہے آغوش محمد میں۔ کوثر کے معنی یہ ہے کہ جب عرب پیغمبر کو ابتر کہہ رہے تھے تو خدا نے آغوش محمد میں فاطمہ کو دیا یہ کہہ کر انا اعطیناک الکوثر، رسول ہم تمہیں کوثر عطا کر رہے ہیں، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، یعنی یہ ابتر کہہ رہے ہیں ہم تمہیں کوثر دے رہے ہیں۔ اور اللہ جب نسل میں برکت عطا کرتا ہے تو ایک ہو کروڑ ہوتے ہیں، اور جب برکت کو چھینتا ہے کروڑ ہوتے ہیں تو ایک نہیں رہتا۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ دلیل دیتا چلوں، مصاحب اجازت؟ دلیل سنیے، بنی امیہ کا
ایک بھی آدمی نہیں ہے، اور اللہ نے محمد کو ایک بیٹی دی، اس کی نسل پوری کائنات میں پائی جائے۔ اور میں کیا کہہ رہا ہوں؟ صلوات پڑھے محمد عالم۔ ایک بیٹی دی، اور بیٹی بھی ایسی کہ جس کی نسل پوری کائنات میں ہے، اسلام کی ضامین ہے، اسلام کی امین ہے۔ چنانچہ ایک مفسر نے، ایک مورخ نے لکھتے لکھتے ایک بات لکھی، اسپین کے حالات لکھتے ہوئے اس نے یہ تجزیہ کیا کہ اسپین وہ جگہ ہے کہ جہاں اسلام بہت تیزی سے آیا تھا، ہائے ہائے بہت تیزی سے پھیلا، اور جتنی تیزی سے پھیلا تھا اس سے زیادہ تیزی سے چلا گیا۔ یہ اس سے تاریخ میں لکھا، بلکہ اس کا تو جملہ عجیب ہے، اسلام اسپین سے ایسا گیا جیسے گدھے کے سر سے ایسے گیا۔ اسلام اسپین میں بھی گیا، اسلام ہندوستان میں بھی آیا، اسپین کا اسلام رخصت ہو گیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہندوستان کا اسلام آج تک باقی ہے، انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا۔ فرق کیا ہے؟ اسپین میں اسلام صحابیت لے کے گئی تھی، یا آل فاطمہ لے علی 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 علی۔ نعرہ حیدری بلند آواز سے پڑھنا منع ہے کیا؟ دیکھیے دنیا بھر کے اوٹ پٹانگ نعرے تو نہ لگایا کیجئے، مگر نعرہ حیدری سے کبھی غافل نہ ہونا، اس لیے کہ نعرہ حیدری ہر ایک نہیں لگاتا ہے، وہی لگاتا ہے جس کی نسل پاک ہے، خون پاک ہے، خود پاک ہے۔ ہر آدمی نعرہ حیدری نہیں لگا سکتا ہی نہیں ہے، اس کی پیدائشی مجبوری ہے۔ ہر آدمی نعرہ حیدری لگا نہیں سکتا، اس لیے کہ نعرہ حیدری جب لگے گا جب علی کی محبت دل میں آئے، اور پاکیزہ چیز نجس ظرف میں نہیں آتی۔ یا علی یا علی یا علی یا اور فرمایا آپ نے اسپین سے رخصت ہو گیا، ہندوستان میں آج بھی باقی ہے، اس لیے کہ یہ دین جو ہندوستان میں آیا تھا نسل فاطمہ کے توسط سے آیا تھا، اور میاں نسل فاطمہ کی مخالفت کہاں تک کرو گے؟ اس لیے کہ پردے والا جب تک قائم ہے وقار اسلام قائم ہے۔ پردے والے کے صدقے میں تو ہے، ہم بھی، یہ کائنات بھی سب کی سب پردے والے کے صدقے میں ہے، ہمارا وجود بھی اور دشمنوں کا وجود بھی پردے والے کے صدقے میں ہے۔ اور کبھی پردے والے کو کمتر نہ سمجھنا، اور نہ اس کی ماں کو کمتر سمجھنا۔ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ لوگ کہتے ہیں کہ فضیلت فاطمہ کیا ہے، فضیلت فاطمہ کیا ہے؟ جملہ سنیں گے بھیا؟ دو باتیں کہوں گا، خدا کی قسم تحفے کے طور پہ لے جائیے گا۔ نسل فاطمہ کیا ہے؟ نہیں، فضیلت فاطمہ کیا ہے؟ سنیے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت یہی ہے کہ وہ رسول اللہ کی بیٹی ہے۔
وہ محمد جیسے رسول کی بیٹی ہے، کسی کو یہ شرف ملا ہی نہیں ہے۔ مریم بہت بلند ہے مگر فاطمہ کے برابر نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا بیٹا نبی ہے مگر ان کا باپ محمد جیسا نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد جیسا ان کا باپ نہیں ہے۔ اچھا اس کو بھی سمجھنے کے لیے ذرا سا میرے ساتھ رہیں تو ایک لمحے میں اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زانو اقدس پر امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ نیند آ رہی ہے؟ جگا دوں؟ صلوات پڑھے محمد والے۔ تو چھوٹا سا شہزادہ، فاطمہ زہرا کا چھوٹا شہزادہ زانوِ مصطفیٰ پہ بیٹھا ہوا تھا۔ پیغمبر نے پوچھا بیٹا بتاؤ تو صحیح، تم بہتر ہو کہ ہم بہتر ہیں؟ بیٹا بتاؤ صحیح تم بہتر ہو کہ؟ تو امام حسین نے کہا نانا میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں بہتر ہوں؟ بہتر تو آپ ہی ہیں، مگر ایک بات ہے، جیسا نانا میرا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، جیسا نانا میرا ہے ویسا آپ کا نہیں، جیسی ماں میری ہے ویسی آپ کی نہیں، جیسا باپ میرا ہے ویسا آپ کا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو فاطمہ زہرا عظیم ترین خاتون کائنات، ان سے بلند فضیلت میں کوئی نہیں ہے۔ بعض مفسرین اور بعض سیرت نگاروں کی تحقیق کے مطابق کہ فاطمہ سے بلند ان کی ماں خدیجہ بھی نہیں ہے۔ میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا۔ بعض کے مطابق کہ فاطمہ سے بلند ان کی ماں خدیجہ الکبریٰ بھی نہیں ہے۔ دنیا کی 4 عورتیں ہیں جو مشہور ہیں، ایک جناب مریم، دوسری جناب آسیہ، تیسری جناب خدیجہ اور چوتھی، اور ان سب میں فاطمہ زہرا کو فضیلت ہے۔ میں نے جملہ بولا ہے، خدا کی قسم زندگی بھر یاد رکھیے گا۔ فاطمہ زہرا کے بہت سے القاب ایک تحفہ دے کے جاؤں گا، فاطمہ سے افضل کوئی ہے ہی نہیں، تحفہ۔ فاطمہ زہرا کا خطاب محدثہ، زہرا، زکیہ، طیبہ، طاہرہ۔ لوگوں نے کسی کو صدیقہ کہہ دیا، کسی کو طاہرہ کہہ دیا، مگر ایک شرف ایسا ہے کہ جس میں فاطمہ اکیلی ہے، آج تک کوئی بطول پیدا نہیں کر سکا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھیے جو بزرگ لوگ ہیں وہ تو سمجھ گئے، اگر اجازت ہو تو بچوں کے لیے 1.5 جملہ کہتے ہیں۔ بطول اس بی بی کو کہتے ہیں کہ جس جو ماہانہ نجاست سے بری ہو، اسے وہ نجاست نہ آتی ہو جو اور عورتوں کو ہر مہینے آتی ہے۔ فاطمہ کا کتنا بڑا شرف ہے، شرف ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ جہاں آئے تطہیر کا پہرا ہو، اللہ نے ہر طرح سے فاطمہ کو بچا کے رکھا ہے۔ جس کو خدا بچا لے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد فاطمہ۔ چلیے اب اذان کا وقت ہونے جا رہا ہے، ایک آخری بات سن لیں۔ ایک بی بی، ایک مفکر ہے اسلام کا، اس مفکر کو یہ سوار ہو گئی دھت، پتہ نہیں کہاں سے یہ خناس سوار ہوا کہ فلاں ام المومنین جو ہے فلاں وہ سب سے افضل ہے، فلاں جو ہے وہ، اور اسے ایک واقعہ جھوٹا سچا نقل کر دیا کہ ایک روز، خدا کی قسم ایک جملہ بولوں گا، ام المومنین عائشہ جو ہے وہ فاطمہ سے افضل ہے، فاطمہ سے افضل ہے۔ اور اس نے ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک روز فاطمہ زہرا بیٹھی ہوئی تھی اور فاطمہ زہرا نے کہا
کہ میں سب سے افضل ہوں کائنات کی عورتوں میں. تو انہوں نے کہا نہیں ہم سے افضل نہیں ہو, دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ تو فاطمہ زہرا نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی, میرے بابا نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بات تو ہے, مگر ایک بات بھی ہے کہ جب جنت میں رسول جائیں گے تو ہم درجے میں وہی ہوں گے جہاں رسول ہوں گے, اور تم درجے میں علی کے ساتھ ہوں گی, اور محمد کا درجہ بہرحال بلند ہوگا, تو ہمیں یہ فضیلت تو ہے. اے مفکر تو نے یہ تو لکھ دیا, یہ نہ سوچا کہ اگر یہ درجے میں ساتھ رہیں گی تو اور بیویاں کہاں جائیں گی. یہ فضیلت تو اوروں کے لیے بھی ہے. تو جیسے ہی انہوں نے کہا کہ ہاں درجے میں, باپ جملہ سنے میں آخر کر رہا ہوں, درجے میں جو ہیں وہ ہم رسول کے ساتھ ہوں گے اور تم علی بن ابی طالب کے ساتھ ہوگی, اور رسول کا درجہ جو ہے وہ بہرحال بلند ہے. تو وہ لکھتا ہے وہ مفکر کہ فاطمہ زہرا نے اتنا سنا اور سن کر کے خاموش ہو گئی, سر کو جھکا لیا. سبحان اللہ, انہوں نے سر کو جھکا لیا. بس جب فاطمہ زہرا کو سر جھکاتے ہوئے ام المومنین نے دیکھا تو فرط مسرت میں اٹھی اور فاطمہ کی پیشانی کا بوسہ دیا, اور بوسہ دینے کے بعد اب جملے کو محسوس کیجئے گا, آپ پیچھے تک کا مجمع حفاظت سے رکھے, اگلے سال تک کے لیے تحفہ. سنی عالم نے اپنے یہاں لکھا ہے اس کو, سنی عالم نے, کہ جیسے ہی انہوں نے کہا کہ ہم درجے میں رسول کے ساتھ ہوں گے تو بی بی ذرا سا خاموش ہو گئی, ملول سی ہو گئی. تو ام المومنین اپنی جگہ سے, یا ام المسلمین اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی, فاطمہ کی پیشانی کا بوسہ دیا اور فاطمہ کے بالوں کی ایک لٹ پکڑ کے کہا کاش میں تیرے سر کا ایک بال ہوتی. ارے ارے ارے, بال کو پکڑا فاطمہ زہرا کی اور کہتی ہے کاش میں تمہارے سر کا ایک بال ہوتی. یعنی ان کی نظر میں اپنی حیثیت فاطمہ کے ایک بال کے برابر نہیں ہے. ارے جو خود کو بال کے برابر نہ سمجھتی ہو اسے آل کے برابر کی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تاکہ بچوں کے ذہن میں کوئی ابہام باقی نہ رہ جائے, میں بات کو واضح کر دوں. پھر اسی مفکر نے, سنی عالم نے, شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی مدارج النبوت سے کے حوالے سے یہ لکھا ہے, اور شاہ عبدالحق نے یہ تبصرہ کیا کہ ان کا نظریہ غلط ہے اس مفکر کا. رسول کی یہ حدیث موجود ہے کہ رسول نے حسین کو دیکھا اور حسن کو دیکھا, دیکھ کے فرمایا یہ دونوں اور ان کی ماں اور ان کے باپ جنت میں میرے ساتھ ہوں گے. ہائے ہائے, اور میں کہتا ہوں ہونا ہی چاہیے, اس لیے کہ جہاں رسالت کے ٹکڑوں کو ملنا ہے وہاں رسالت کے ٹکڑے ملیں گے, خاک کے ٹکڑے نہیں ملیں گے. صلوات پڑھے محمد و آل. فاطمہ کی عظمتوں کو کروڑوں سلام. کائنات میں کوئی ایسی بی بی نہیں ہو سکتی جیسی فاطمہ زہرا ہے. فاطمہ کی چوکھٹ پر رسول سلام کرنے آتے تھے اور آواز دیتے تھے اے اہل بیت نبوت تم پر میرا سلام. اللہ کے رسول کا یہ عمل اپنی مرضی سے نہ تھا, خدا چاہتا تھا کہ دروازے مصطفیٰ پر, دروازے زہرا پر مصطفیٰ روز جائیں اور فاطمہ کو اہل بیت کہہ کے خطاب کریں. کون سی چوکھٹ, کون سا دروازہ؟ فاطمہ کا دروازہ, جس پہ رسول نماز صبح سے پہلے سلام کرنے آتے تھے. ذرا تصور کیجئے اسی دروازے پر مسلمان آگ اور لکڑیاں لے کے آ گئے اور یہ کہتے فاطمہ علی کو نکال دو ورنہ گھر میں آگ لگا دیں گے. بی بی نے فرمایا کیا اس گھر میں آگ لگا دو گے جس میں میرے چھوٹے چھوٹے بچے حسن حسین ہیں؟ کہا ہم اسی گھر میں آگ لگا دیں گے. اور تاریخ کہتی ہے یہ کہتے کہتے کسی نے دروازے کو دھکا دیا, کمزور دروازہ. بعض تاریخوں نے لکھا پہلے آگ لگائی
پھر بعد میں دھکا دیا. بعض کہتے ہیں کہ دھکا دیا بی بی کے اوپر دروازے کو, اور جیسے ہی دھکا دیا ہے بی بی کی ایک گھٹی ہوئی چیخ نکلی اور آواز دی, اسماء میں در اور دیوار کے بیچ میں پس گئی ہوں, اسماء مجھے سنبھال, اسماء میرا محسن مارا گیا, اسماء میرا محسن شہید ہو گیا, ہائے میرے جو بطن میں بچہ تھا, اے اسماء وہ شہید ہو گیا. کون ہے یہ بچہ جو شہید ہو گیا؟ یہ بچہ محسن ہے. محسن کون؟ فاطمہ کا تیسرا بیٹا فاطمہ زہرا کا. میں آپ کو ایک کلیہ بتاؤں کہ پیغمبر اسلام نے امام حسن کا نام امام حسن اس وقت رکھا جب حسن دنیا میں آ گئے. حسین کا نام اس وقت رکھا جب حسین دنیا میں آ گئے. مگر یہ اکیلا بچہ ہے محسن کہ ابھی بطن میں ہے, رسول نے نام رکھ دیا. جانتے ہو کس لیے رکھا؟ رسول جانتے تھے کہ یہ بچہ دنیا میں زندہ نہ آ سکے گا, لہذا اس کا نام رکھ دوں تاکہ فاطمہ جب میدان محشر میں دعویٰ دائر کرے تو ایک نام پکار کے کہے, پروردگار میرا محسن مارا گیا. میرا محسن شہید ہو گیا. فاطمہ اس نام سے دعویٰ دائر کرے. ایک روایت صادق آل محمد سے بیان کی ہے کہ غالباً ابو بصیر سے روایت ہے. ابو بصیر کہتے ہیں کہ صادق آل محمد نے فرمایا کہ جب میدان محشر ہوگا تو ہماری جدہ ماجدہ کی سواری گزرے گی, اور عالم یہ ہوگا کہ ایک منادی ندا کرتا ہوگا, اے اہل محشر اپنی آنکھوں کو بند کر لو, فاطمہ کی سواری گزر رہی ہے. ابو بصیر کہتے ہیں میں نے فرزند زہرا سے پوچھا, مولا مردوں پہ تو پردہ واجب ہے, مرد تو آنکھوں کو بند کر لیں گے, وہاں عورتوں پہ تو پردہ واجب نہیں ہے, مولا یہ عورتیں کیوں بند کریں گی, کیا ان کا بھی بند کرنا ضروری ہے؟ امام نے فرمایا ہاں ان کا بھی آنکھوں کو بند کرنا ضروری ہے, اس لیے کہ ہماری جدہ ماجدہ اس شان سے آئیں گی کہ کوئی دیکھنے والا برداشت نہ کر سکے گا. کیوں؟ ایک ہاتھ میں محسن کا جنازہ ہوگا, ایک میں اصغر کا لاشا ہوگا, حسین کا برقع امامہ, اے پروردگار فاطمہ آئی ہے, جزاکم ربکم اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. عزادارو, فاطمہ زہرا کو ایسے رو جیسے اپنی ماں کو روتے, اور پرسا دو فاطمہ زہرا کا امام زمانہ کو, فاطمہ کا پرسا دو رسول خدا کو, امیر المومنین کو. فاطمہ زہرا فرماتی ہے صبت علیہ مصائب لو انہا, صبت علیہ میں سے نہ لیا لیا. بابا آپ کے بعد مجھ پہ وہ مصیبتیں پڑی, اگر دنوں پہ پڑتی تو سیاہ رات سے بدل جاتی. یہ سیاہ رات سے بدل جاتے جی. بی بی کیا مصیبت پڑ گئی؟ کبھی میرے دروازے پر جو سلام کرنے آتے تھے وہ آگ اور لکڑی لے کے آ گئے. مجھے نہیں معلوم بی بی پہ کتنی مصیبت پڑی, مگر تاریخ کا ایک منظر سن لیں کہ جب فاطمہ زہرا کی شہادت ہوئی ہے تو آپ کی عمر مبارک 18 سال, مگر اس 18 سال کی عمر میں شہزادی عصا کے سہارے چلتی تھی. ہائے میری بی بی پہ اتنی مصیبتیں پڑی کہ فاطمہ زہرا عصا کا سہارا لے کے چلتی تھی. 18 سال کی عورت لڑکی ہوتی ہے, جوان ہوتی ہے, مگر میری بیوی جب چلتی تھی تو عصا کا سہارا لے کے چلتی. کیا مصیبتیں آئیے, ایک مصیبت سناؤ, بہت سنو. فاطمہ زہرا اپنے گھر پر رویا کرتی تھی, اپنے بابا کو روتی تھی. ایک روز مسلمان جتھے کی شکل میں آئے اور علی سے کہا فاطمہ سے کہہ دو
کہ یا تو دن کو رویا کریں یا رات کو رویا کریں. ہمارے کام میں خلل پڑتا ہے, ہمارے کاروبار میں خلل پڑتا ہے. ہائے علی اندر آئے آنکھوں میں آنسو, اور آ کے کہتے بنت رسول آج مسلمان آئے تھے اور کہہ رہے تھے یا تو دن کو رویا کرو یا رات کو رویا کرو. تو علی کے چہرے کو حسرت سے دیکھا, اے ابو الحسن کیا میں بابا پہ نہ روؤں؟ پھر فاطمہ زہرا فرماتی ہے, اے ابو الحسن میرے لیے بیت الحزن بنوا دو. علی علیہ السلام نے مدینے کے باہر ایک حجرہ بنوایا جسے بیت الحزن کے نام سے یاد کیا. یہ تاریخ مصائب کا پہلا امام باڑہ تھا جو علی علیہ السلام نے فاطمہ زہرا کے لیے بنوایا. دن میں بچے لے کے چلے جاتے تھے, بی بی باپ کو دن بھر بحال ہوتی تھی اور شام کو واپس آ کے گھر بھی ریا کرتی تھی. کیا یہ کم مصیبت ہے؟ میں کہوں گا بی بی آپ پر تو گریے پہ پابندی کی ابتدا تھی کہ آپ کے شوہر علی سے کہا کہ فاطمہ سے کہو یا تو دن کو روئے یا رات کو روئے. ابھی ذرا اسی کو دیکھنا ہے تو کربلا میں آ جائیے جب سکینہ اپنے بابا کو روتی ہے. کبھی کوئی تماچے مارتا ہے, کوئی تازیانے مارتا ہے اور بچی تڑپ کے کبھی بابا کو یاد کرتی ہے, کبھی کہتی ہے اے چچا عباس جزاکم ربکم اجرکم علی اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. آئیے اسی مصائب سے متصل کر دوں جس سے ابھی میرے برادر عزیز لائق احترام بھائی, میرا چھوٹا بھائی جو میرے لیے لائق احترام ہے کئی نسبتوں سے, وہ ابھی پڑھ کے گئے ہیں. علی علیہ السلام نے دیکھا کہ فاطمہ ایک روز کئی کام کر رہی ہیں ایک ہی وقت میں. چولہے پہ ہانڈی بھی پک رہی ہے, بچوں کو نہلا بھی رہی ہے, بچوں کو کے کپڑے بھی بدل رہی ہیں. علی نے پوچھا بنت رسول کیا بات ہے, آج ایک وقت میں کئی کام انجام دے رہی ہو؟ تو بی بی نے فرمایا, اے ابو الحسن میں نے بابا کو خواب میں دیکھا تھا. بابا فرماتے ہیں کہ فاطمہ بہت جلد اب تجھ سے مجھ سے ملاقات کرنے والی. اے ابو الحسن بابا سے ملاقات کا وقت قریب آ گیا ہے. اے ابو الحسن کچھ باتوں کا خیال رکھنا جب میں دنیا میں نہ رہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے کافوئے جنت کا خلود کرنا, اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے جنازے میں وہ نہ آئے جنہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی. تیسری بات یہ ابو الحسن میرا جنازہ رات میں اٹھانا میرا جنازہ رات میں اٹھانا. پھر ایک جملہ فرماتی ہے ابو الحسن کبھی کبھی میری قبر پہ آتے رہنا. فاطمہ تنہا رہنے کی عادی نہیں ہے. اور اس کے بعد زینب کو آواز دی, زینب ذرا قریب آ جاؤ, اور زینب کا ہاتھ پکڑ کے کہا زینب میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے, میرا حسین رات کو اٹھ کے پانی مانگتا ہے. اے زینب ارے جب بھی میرا لال پانی مانگے میرے حسین کو پانی دے دے. ذرا سوچو کہ جب کربلا میں پانی بند ہو گیا ہوگا تو زینب نے مدینے کا رخ کیا ہوگا. اے اماں آپ کا حسین پیاسا ہے, زینب مجبور ہے. اسی کے ساتھ ام المومنین ام سلمہ سے کچھ باتیں کہیں. پھر وہ وقت آ گیا کہ ام سلمہ سے اسما سے کچھ وصیتیں کی. اسما میں اس حجرے میں جا رہی ہوں, جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا میں زندہ ہوں, اور جب تسبیح کی آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھنا میں دنیا سے اٹھ گئی. مگر ایک کام کرنا کہ جب پہلے میرے بچے آ جائیں تو انہیں کھانا کھلا دینا, ورنہ میرے بچے میرے غم میں کھانا نہ کھا سکیں گے. پر جیسے ہی اسما کان لگا کے سن رہی ہیں
اچانک تسبیح کی آواز آنا بند ہو گئی. اسما نے مقبرے کو پھینکا, روتی ہوئی دروازے کے پاس بیٹھ گئی, اور جب آہٹ محسوس ہوئی کہ شہزادے آ رہے ہیں تو جلدی سے آنسو پہنچے, مکنا اوڑھا, بچوں کو سلام کیا اور ایک جملہ کہا, بچوں آؤ کھانا کھا لو. دسترخوان بچھایا, کھانا لگایا اور آ کے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بچوں کھانا کھاؤ. امام حسن نے کہا اماں کہاں ہے, اماں کہاں ہے؟ اسما نے کہا ابھی بتاتی ہوں. امام حسن نے پھر کہا اسما بتاؤ ہماری اماں کہاں ہے؟ کہا شہزادو ابھی بتاتی ہوں. تیسری بار امام حسن نے فرمایا اسما تمہیں پتا ہے کہ ہم نے کبھی ماں کے بغیر کھانا نہیں کھایا, بتاؤ ہماری اماں کہاں ہے؟ اسما نے سر کو جھکا لیا تو حسین آگے بڑھے اور ایک جملہ کہا, اسما تم پر ہمارا کوئی حق ہے یا نہیں ہے؟ کیا شہزادو سب سے بڑا تمہارا حق ہے. تو امام حسین کہتے ہیں اسما اسی حق کی قسم بتاؤ اماں کہاں ہے؟ وہ اسما نے حجرے کی طرف اشارہ کیا, شہزادوں نے دروازہ کھولا, بچوں نے ماں کے جنازے کو دیکھا, ماں سے دوڑ کے لپٹ گئے, اے اماں. ابھی تو نانا کا داغ باقی تھا, آپ بھی ہمیں ہم سے رخصت ہو گئی, آپ بھی ہمیں چھوڑ کے چلی گئی. بچے دیر تک روتے رہے. مسجد نبوی میں علی علیہ السلام کے پاس پہنچے. علی علیہ السلام وہاں سے اٹھے, حجرے میں آئے اور ایک جملہ حجرے کے دروازے میں داخل ہوتے ہی علی علیہ السلام نے ایک جملہ کہا, فاطمہ بابا سے شکایت نہ کرنا. فاطمہ بابا سے شکایت نہ کرنا, اس گھر میں جو تمہیں پریشانی ہوئی ہے بابا سے کبھی کہنا نہیں. اور یہ کہہ کے خود علی جیسے امام نے فاطمہ کو غسل و کفن دیا. ابن عباس, سلمان فارسی, معتبر ترین صحابی, یہ پانی دے رہے ہیں, علی غسل دے رہے ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ غسل دیتے دیتے علی کی چیخ نکلی, علی چیخ مار کے روئے. ابن عباس باہر ٹہلنے لگے. جب علی باہر نکلے تو پہلا سوال یہ کیا, مولا کیا فاطمہ کی جدائی برداشت نہ کر سکے؟ کیا فاطمہ کی جدائی برداشت نہ کر سکے؟ علی آگے بڑھے اور آگے بڑھ سے کہتے ہیں ابن عباس یہ بات نہیں ہے, بلکہ افسوس اس بات کا ہے کہ جب دروازہ گرایا گیا تو فاطمہ کی 2 پسلیاں ٹوٹ گئی. اللہ نے صبر فاطمہ کہ فاطمہ نے کبھی مجھ سے شکایت نہیں. بس آپ مصائب سن رہے ہیں مسلسل. فاطمہ نے مجھ سے کبھی شکایت نہیں. علی علیہ السلام نے غسل دے کے جنازے کو صحن میں رکھا. زینب کو آواز دی, زینب ماں کا آخری دیدار کرو. زینب نے ماں کو سلام کیا. زینب پیچھے ہٹی. ام کلثوم نے کہا اماں خدا حافظ. ام کلثوم پیچھے ہٹی تو حسن مجتبیٰ بڑھے اور حسن مجتبیٰ نے بڑھ کے کہا اماں ہمارا آخری سلام. اماں جو حالات گزرے وہ نانا سے بتا دیجئے گا. حسن پیچھے ہٹے تو اب تاریخ کہتی ہے کہ حسین کھڑے ہوئے ہیں گوشے میں. علی نے پوچھا حسین کیا ماں کا آخری دیدار نہ کرو گے؟ تو حسین نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بابا اماں نے عادت ڈالی تھی, جب اماں بلایا کرتی تھی تو آتے تھے. آج اسی کا انتظار ہے کہ اماں بلائے, بندے کا بن ٹوٹے, تھرتھراتے ہوئے ہاتھ نکلے, اے میرے لال. حسین ماں کی طرف دوڑے. عقل کہتی ہے اور فطرت کہتی ہے کہ جب دوڑے تھے تو دوڑ کے ماں کے جنازے سے لپٹ گئے ہوں گے, مگر حسین لپٹے نہیں. حسین لپٹے نہیں بلکہ جنازے کے قریب پہنچ کے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑا. اماں اماں آج کی بات کو بھولیے گا نہیں. اے اماں آخری وقت میں آپ نے ہم کو بلایا ہے تو ہم آ گئے ہیں. اے اماں جب کربلا میں ہم ریوان سے گرنے لگے تو اماں آگے
حسین کو لگا لیا. ادھر سے شبر کند خنجر لے کے چلا. تاریخ کہتی ہے کہ حسین کا گلا 72 ضربوں میں کٹا. جانتے ہیں کیوں؟ ایک روایت تو یہ ہے کہ جب شبر چلا تھا تو بار بار پتھر پہ خنجر کو مارتا ہوا چلا تھا، جس سے دھار مڑ گئی تھی. ہائے مڑی ہوئی دھار.